پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 37واں دن۔ آج ہم جماعت ہشتم کی درسی کتاب بال بھارتی کے سبق نمبر 10 روبوٹ ایک مشینی انسان صفحہ نمبر 47 سے لیے گئے اقتباس پر مبنی سرگرمیاں مکمل کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اقتباس دیکھیے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کی فطرت میں شامل ہے، چنانچہ سائنسداں روبوٹ کی ساخت اور افعال میں تبدیلی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں مختلف قسم کے روبوٹ وجود میں آئے، مثلاً انڈسٹریل روبوٹ، میڈیکل روبوٹ، مریض کی تیمارداری کرنے والے روبوٹ، ڈرون روبوٹ، ملٹری روبوٹ، نیوز روبوٹ اور مائکرواسکوپک روبوٹ۔ ملٹری روبوٹ مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ضعیف، بیمار اور اپاہج افراد کے لیے بنایا گیا روبوٹ، جس کا نام فرینڈ رکھا گیا ہے، ضرورت مند افراد کے روزمرہ کاموں میں مدد کرتا ہے۔ درسی اقتباس پر مبنی سرگرمیاں۔ اقتباس کے حوالے سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ روبوٹ کی اقسام۔ تو اس پیراگراف میں روبوٹ کی مختلف اقسام دی ہوئی ہے، اس میں سے دیکھیے ہم نے یہاں پر لکھے انڈسٹریل روبوٹ، میڈیکل روبوٹ، ملٹری روبوٹ، نیوز روبوٹ، مائکرواسکوپک روبوٹ، ڈرون روبوٹ۔ قواعد پر مبنی سرگرمیاں۔ سرگرمی نمبر 1، لغت کی مدد سے درج کردہ الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھیے۔ تلاش، اس کے معنی ہے تجسس، تفتیش، جستجو، سراغ، ڈھونڈ، کھوج، ٹٹول۔ فطرت، ذات، سرشت، عادت، قدرت، نہاد۔ ساخت، بناوٹ، ترکیب، شکل، ہیئت، ڈول، وضع۔ ضعیف، بوڑھا، ناتواں، نحیف، کمزور، نزار۔ سرگرمی نمبر 2، درج کردہ الفاظ کے واحد کی جمع اور جمع کے واحد اقتباس سے تلاش کر کے لکھیے۔ دیکھیے فعل، اس کا جمع رہے گا افعال۔ اقسام جمع ہے، اس کی واحد قسم۔ فرد کی جمع افراد۔ امداد جمع ہے، اس کا واحد مدد۔ اطلاقی تحریری سرگرمی روبوٹ ایک مشینی انسان پر 10 سے 15 سطروں پر مشتمل مضمون لکھیے۔ آپ مضمون خود سے بھی لکھ سکتے، دوسرے جو یہاں پر جو روبوٹ سبق دیا ہوا ہے ہشتوں میں، اس میں سے دیکھ کر بھی پوائنٹس بنا کر۔ یہ دیکھیے، انسانوں میں تو روبوٹ ہوتے ہی تھے، لیکن اب روبوٹوں میں بھی انسان ہوا کریں گے۔ سائنسدانوں نے حال ہی میں ایک ایسا روبوٹ نمائش کے لیے پیش کیا ہے جو ایک جیتے جاگتے انسان کی طرح نہ صرف جذبات اور احساسات رکھتا ہے بلکہ ان کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ انسان کی طرح جذبات اور احساسات رکھنے والے اس نئے روبوٹ کا نام ناؤ ہے۔ اس میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ مثلاً جب کوئی بات اسے اچھی نہیں لگتی تو وہ اس کا اظہار مغربی انداز میں اپنے کندھے جھٹک کر کرتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ لہراتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فی الحال اس روبوٹ میں جذبات اور احساسات کی وہی سطح ہے جو عموماً 1 سال کی عمر کے بچے کی ہوتی ہے، یعنی جس طرح 1 سال کا بچہ پیار اور نفرت کو محسوس کر کے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے، روبوٹ ناؤ بھی ویسا ہی کر سکتا ہے۔ ناؤ اپنے سامنے موجود کسی بھی شخص کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا رویہ دوستانہ ہے یا نہیں۔ وہ محبت اور نفرت کے اظہار کے جسمانی انداز سمجھتا ہے۔ وہ چہرے کے تاثرات کی پہچان رکھتا ہے، اور جس کسی شخص کے ساتھ وہ نسبتاً زیادہ وقت گزار لیتا ہے تو پھر وہ اس کے موڈ اور مزاج کو بھی سمجھنے لگتا ہے۔ یونیورسٹی آف ہارٹ فورڈ شائر کی سائنسداں لولاکنا میرو، جو روبوٹ تیار کرنے والی ٹیم میں شامل تھیں، کہتی ہیں کہ انسانی جذبات اور احساسات کو سمجھنے اور اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق رد عمل ظاہر کرنے والے اس روبوٹ میں الیکٹرانک آلات پر مبنی انتہائی پیچیدہ نظام موجود ہے۔ اس کی آنکھوں میں ویڈیو کیمرے نصب ہیں جو اپنے قریب آنے والے ہر شخص کی نقل و حرکت اور حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں سے یہ معلومات فوراً روبوٹ کے دماغ کو منتقل ہو جاتی ہیں۔
ناؤ کے دماغ کا الیکٹرانک نظام انسانی دماغ کے خلیوں سے مشابہت رکھتا ہے اور وہ اپنے مشاہدے میں آنے والے ہر شخص کی نہ صرف تصویر اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتا ہے بلکہ یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ اور سلوک کیا تھا۔ اس وقت دنیا بھر میں بہت سی تجربہ گاہوں، صنعتی اداروں، اسپتالوں اور گھروں میں روبوٹ کام کر رہے ہیں، مگر ان کی نوعیت محض ایک الیکٹرانک مشین کی سی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روبوٹوں کی اس نئی نسل کے بعد وہ انسانوں ہی کی طرح اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور اپنے مالک، افسر یا اپنے ساتھیوں کے جذبات و احساسات کو بھی سمجھ سکیں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ نو نسل کے روبوٹ گھروں میں ان معمر افراد کے بہتر خدمت گزار ثابت ہو سکتے ہیں جنہیں تنہائی اور دیکھ بھال کے لیے مسئلے کا سامنا ہے۔ ناؤ نہ صرف ان کی دیکھ بھال کریں گے بلکہ ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو کر ایک دوست کی طرح ان کے ساتھ رہیں گے۔ آؤ مشق کریں۔ روبوٹ سے انسانی زندگی میں پیدا ہونے والی سہولتوں سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ مشینوں نے آدمی کی جگہ سنبھال رکھی ہے۔ روبوٹ ایسی ہی ایک مشین ہے جو گھر، دفتر، دکان، اسکول، اسپتال، ہر جگہ انسان کی جگہ لینے کو تیار ہے۔ یہ روبوٹ گاڑیوں پر روغن کرتے ہیں، کٹائی کرتے ہیں، سامانوں کو اتارتے چڑھاتے ہیں، آگ بجھاتے ہیں، عمارتوں میں بلندی تک پہنچ کر نازک کام کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، گھر کی حفاظت کرنے اور اطلاع دینے جیسے کام کرتے ہیں۔ غرض روبوٹ نے زندگی کے ہر میدان میں انسان کو آرام پہنچایا ہے۔ روبوٹ کی بڑھتی عنایتیں کہیں انسان کو سست، کاہل اور آرام پسند نہ بنا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ روبوٹ جیسے مشینی آلات کے سبب انسان بیکاری کے بحران میں نہ پھنس جائے۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے روبوٹ کی مختلف اقسام کی معلومات حاصل کر کے اپنی بیاض میں لکھیے اور نیچے دی گئی تصویروں میں رنگ بھریے۔ تو یہاں پر اقتباس میں ہم نے ابھی روبوٹ کی مختلف اقسام پڑھی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ سے ان کی معلومات حاصل کیجیے اور بیاض میں لکھیے۔ دی گئی تصویر میں رنگ بھریے۔